ایک عورت پسند آ گئی مگر اس کے بچہ نہیں ہوتا، کیا میں اس سے شادی کروں؟ حضور خاموش رہے، سکوت فرمایا۔ اس کے بعد پھر وہ صحابی حاضر ہوئے، عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے ایک عزت و منصب والی عورت پسند آ گئی ہے، تو کیا میں اس سے شادی کروں یا رسول اللہ اس کے بچہ نہیں ہوتا؟ تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا بچہ نہ دینے والی عورتوں سے شادی نہ کرو، بلکہ شادی ایسی عورتوں سے کرو جو محبت کرنے والی ہوں اور بچہ جننے والی ہوں، تاکہ تمہاری کثرت کی وجہ سے میں قیامت کے دن تمہاری وجہ سے فخر کروں، دیگر امتوں پر فخر کروں۔ تو بچے جننے والی عورتوں سے شادی کرو، یہ میرے نبی نے فرمایا ہے نا۔ ایسی عورتوں سے شادی نہ کرو جن کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہ ہو، ایسی عورتوں سے شادی کرو جو بچہ جننے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ مگر اب تو مشن چل رہا ہے ہم دو ہمارے دو، ہم دو ہمارے دو، ایک لڑکا اور ایک لڑکی کافی ہے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ تمہارے دو لڑکے ہی لڑکے پیدا ہوں؟ اور یہ بھی ضروری ہے کیا لڑکی ہی لڑکی پیدا ہوں؟ ہے نا۔ اور یہ بھی کیا ضروری ہے کہ دو بچے پیدا ہوں تو دونوں پھر جئیں؟ یہ سب گھٹیا سوچ ہے، گھٹیا۔ ہم دو ہمارے دو والا مشن پہ مت چلیے، اللہ جتنا دے اسے قبول کریے۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو۔ سمجھ گئے؟ پیٹوں میں حمل کو ضائع مت کراؤ، مفلسی کے ڈر کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، کیونکہ اللہ فرماتا نحن نرزقکم ونرزقہم، ہم انہیں بھی رزق دیں گے، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے۔ سبحان اللہ، ہے نا۔ تو یہ، اور جو لوگ کہتے ہیں ہم دو ہمارے دو والا کہ صاحب ابھی اتر پردیش میں چلا تھا، جو گورنمنٹی ملازم ہوگا اس کے دو بچے سے زیادہ نہیں ہوں گے، ہے نا۔ ہم دو ہمارے دو اعلان کر رہے تھے، ہم دو ہمارے دو، اور جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کسی کے 7 ہیں، کسی کے 5 ہیں، کسی کے 8 ہیں۔ کچھ بولی کچھ اور ہے اور مشن کچھ اور ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا پہ راضی رہو اور ایسی عورتوں سے شادی کرو، حضور فرماتے ہیں جو بچہ زیادہ جننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ لیکن آپ کیسے جانیں گے کون عورت زیادہ بچے دے گی کون کم دے گی، کس کے زیادہ بچے ہوں گے کس کے کم ہوں گے؟ تو یہ بھی سنو، یہ خاندان سے ہوتا ہے۔ پہلے، آج کے زمانے میں تو پتہ نہیں چلتا، پہلے ایسا تھا، تجربہ ہوتا تھا عورتوں کو کہ فلاں خاندان کی عورتوں کے زیادہ بچے ہوتے ہیں، ہے نا۔ اب تو یہ بات خیر نہیں رہ گئی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں بچہ جننے والی عورتوں سے شادی کرو، سبحان اللہ۔ اور شادی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اللہ سے صاف اور پاک ہو کر ملنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے، آزاد عورتوں سے شادی کرے، جو اللہ سے پاک اور صاف ہو کر ملنا چاہتا ہے۔ اور ایک حدیث شریف اور سناؤں، سنیں گے آپ لوگ؟ حضور نے فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے، آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ شادیاں کرو، کیونکہ شادی کرنے کے بعد جس کی نصیب میں نیک بیوی آئی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو گیا۔ شادی کرنے کے بعد آدھا ایمان، اور آدھے ایمان کے بارے میں وہ اللہ سے ڈرے، اللہ کا خوف رکھے، تو شادی کرنے کے بعد انسان سدھر جاتا۔ اس کا تجربہ آپ لوگوں کو ہوگا، خوب اچھے سے سدھر جاتا، کیونکہ کبھی تو اس کے بیوی بچے اسے غلط کاموں کی طرف نہیں جانے دیتے، اور کبھی خود بھی اسے شرم آتی ہے کہ نہیں میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، میں ان کے اگر میں کچھ غلط کروں گا تو میں ان کے ساتھ غلط کروں گا، میں ان کے ساتھ غلط کر رہا ہوں۔ شادی ہونے کے بعد انسان بہتر انسان بنتا ہے، سمجھ گئے بھائیوں؟ اس لیے جب تمہارے بچے بالغ ہو جائیں اور شادیوں کے لائق ہو جائیں تو شادی کرو ان کی، کیونکہ اللہ کے نبی کی ایک حدیث پاک یہ بھی ہے کہ جن کے بچے جوان ہو گئے ہوں اور وہ شادیاں نہیں کرتے اور بچوں سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو آقا فرماتے ہیں جتنا گناہ اس لڑکے کو ملے گا اتنا ہی گناہ اس کے باپ اور ماں کو بھی ملے گا۔ 30 سال کے ہو گئے، 35 سال کے ہو گئے لوگ، 40 سال کے بھی مجھے بہت سارے لوگ ملے،
کام کیا ہے؟ نوکری کر رہے ہیں، بزنس لاکھوں میں کروڑوں میں، کہ حضرت شادی، کہ حضرت تھوڑا سا اور بنا لینے دو. یہ ذہنی، یہ شیطان کا بہکاوا ہے. بالغ ہو جاؤ، جب ماں باپ خوشی سے شادی کر لے تو اسے قبول کرو، شادی پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ شادی سے انسان اور امیر ہو جاتا ہے. اور اگر تم 25 سال میں نہ بن سکے تو کیا 2-2.5 سال میں نواب بن جائے گا کیا کوئی؟ اور اگر گھر میں 8 آدمی کھانا کھا رہے ہیں تو ایک عورت آ کے 8 آدمیوں کا حصہ کھا جائے گی کیا؟ یہ سب شیطانی وسوسے ہیں، ہے نا؟ اس لیے بچے جب جوان ہو جائیں، آج کے فتنے کا دور ہے، فتنے کا دور ہے آج کا دور، تو اپنے بچوں کی شادیاں کر دو. اپنے دوست احباب کو سمجھاؤ کہ بنا ضرورت شادی کو تاخیر نہیں کرتے، کیونکہ غیر شادی شدہ کے قدم برائیوں کی طرف بہت زیادہ بڑھا کرتے ہیں. مبارکباد ہے وہ لوگ جو اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، اور غیر ذمہ دار ہیں وہ لوگ جو اپنے بچوں کی شادیوں سے آنکھیں بند کیے رہتے ہیں اور اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھاتے ہیں. محترم حضرات، معزز سامعین، اور ایک حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ جب کسی نوجوان کی، کسی مسلمان کی شادی ہوتی ہے تو شیطان بہت زیادہ افسوس میں پڑ جاتا ہے اور اپنے سر کو پیٹتا ہے کہ ہائے یہ کیا ہو گیا. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک انسان کو جو سب سے زیادہ بہکا سکتی ہے وہ ایک عورت بہکا سکتی ہے. شیطان کے پاس عورتوں کے ذریعے سے عورتوں سے بڑا ہتھیار انسان کو بہکانے کے لیے کچھ نہیں ہے. بڑے بڑے پرہیزگاروں کو آپ نے دیکھا ہوگا، بڑے بڑے نمازیوں، علامہ مولانا مفتیوں سے لے کر کے انجینئر، سائنسداں، ٹھیکیدار اور دنیا والے اور بزنس مینوں کو دیکھا ہوگا کہ انہی عورتوں کے چکر میں آن کی آن میں ان کی ساری عزت عملیہ مٹ ہو جاتی ہے، زمین میں مل جاتی ہے. پوری زندگی کی کمائی ہوئی عزت ایک دن میں ختم ہو جاتی ہے صرف ان عورتوں کی وجہ سے. اس لیے شادی کر لو. اور بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ شادی کرنے کے بعد بھی ان کی عادت نہیں سدھرتی نہیں، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ زنا نہ کریں، بھلے سے دوسری شادی کریں، لیکن ان کے حقوق ادا کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں تو کریں، ورنہ ایک ہی عورت سے اپنی زندگی بھر، ایک ہی عورت ایک انسان کے لیے کافی ہوتی ہے. معزز سامعین، آدھا ایمان اس بندے کا محفوظ ہو جاتا ہے جس کی شادی ہو جاتی ہے. اور دیکھیے، میں بہار سے ایک بار آ رہا تھا تو کچھ پولیس والے، ایک غیر مسلم تھا، شاید 2-3 غیر مسلم تھے، ایک مسلمان، مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ صاحب بتائیے اسلام میں اس وقت 3 طلاق کا میٹر چل رہا تھا انڈیا میں، بتائیے اسلام میں ایک بار طلاق دے دو، نکاح سے نکل گئی، تو کیا مطلب ایک ہی جملے میں نکال دیں گے بیوی کو اپنے نکاح سے؟ میں نے کہا صاحب اگر ایک جملے سے نکل جاتی ہے تو ایک جملے سے آ بھی تو جاتی ہے. صرف کتنا بولتے ہو میں نے قبول کیا؟ کیوں بھائی؟ حضرت اتنا ہی بولا تھا نا آپ نے، میں نے قبول کیا. یہ اور کچھ نیت کری تھی آپ نے؟ نہیں بولا نا آپ نے؟ ہاں میں نے قبول کیا. اور عربی میں تو صرف قبلتھا، اردو میں تو نے قبول کیا، لمبا ہو گیا، اور عربی میں قبلتھا، میں نے اس کو قبول کیا. تو میں نے کہا بھائی ایک بار طلاق دینے سے نکل جا رہی ہے تو ایک بار قبول کرنے سے آ تو رہی ہے. نکاح 2 شرعی گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کے ذریعے سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے. اور نکاح اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ 2 اجنبیوں کے درمیان، ہے نا، نکاح کے ذریعے سے صحبت جائز ہو جائے. ایک اجنبی عورت اجنبی مرد کے درمیان نکاح کے ذریعے سے صحبت جائز ہو جائے، جس رشتے کے ذریعے سے اسے نکاح کہتے ہیں. ایک ایجاب، ایک قبول. ایجاب کسے کہتے ہیں؟ لڑکی کی طرف سے یا لڑکے کی طرف سے رشتہ گیا تو اسے ایجاب کہتے ہیں، اور دوسری پارٹی قبول کر لے، منظور کر لے، اسے قبول کہتے ہیں. جو پارٹی رشتہ لے کے جائے اسے ایجاب کہتے ہیں، اور جو قبول کر لے، اسے منظور کر لے، اسے قبول کہتے ہیں. تو ایجاب و قبول کا نام ہی نکاح ہے. نکاح
میرے نبی کی ایسی سنت ہے، سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ پھیرا وہ ہم میں سے نہیں ہے، سبحان اللہ۔ حضرات نکاح جب لڑکے کا ہوتا ہے اس کے بعد ولیمہ ہوتا ہے۔ ولیمہ تو سمجھتے ہی ہے نا؟ کیوں آپ کے یہاں ولیمہ ہوتا کہ منڈا ہوتا؟ منڈا کہتے ہیں ایک دن پہلے، نکاح سے ایک دن پہلے جو کھانا کیا جاتا ہے اسے منڈا کہتے ہیں لڑکے کی شادی میں۔ اور ولیمہ جب شادی ہو جائے تو میاں بیوی ایک ساتھ رہ لیں، اس کے بعد جو کھانا کھلایا جاتا ہے اسے ولیمہ کہتے ہیں۔ یا ایک ساتھ نہ بھی رہنے پائیں، نکاح ہو گیا، کھانا کر دیا، اسی کو ولیمہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے تاکید کے ساتھ فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی کے ذریعے سے ہو۔ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ایک دن پہلے کھانا کر لیتے ہیں۔ آپ کے یہاں کیا چلتا ہے؟ ولیمہ چلتا ہے۔ ہمارے علاقے میں آج بھی منڈا چلتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو سمجھا کہ میں تھک گیا ہوں انشاءاللہ، لیکن ان کو میں سمجھاتا رہوں گا، مان بھی رہیں گے لوگ۔ بعض علاقوں میں ایک دن پہلے ہی کھانا ہو جاتا ہے۔ اب حضرت جیسے شادی ہونی ہے کل کو، کھانا ہو گیا آج، تو کبھی کبھی بارات خالی ہاتھ بھی تو واپس آتی ہے، کیوں ایسا بھی ہوتا ہے؟ تو بھائی کھانا تو آپ کا برباد گیا، تو اتنا رسک والا کام کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ ادھر چلو نا جدھر نبی لے جا رہے ہیں۔ آقا فرماتے اولم ولو بشاتن، نکاح کرو اگرچہ ایک ہی بکری کے ذریعے سے ہو، تو اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق اپنے قریبیوں کو بلا کر کے کھانا کھلا دینے کا نام ولیمہ ہے۔ لیکن لون لے کر کے، سود پہ قرض مانگ کر کے، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا کر کے بڑے بڑے ولیموں کی پارٹیاں ہو رہی ہیں تاکہ نیپال گنج میں میری دھوم مچ جائے، فخر کر رہے ہیں لوگ، ریاکاری کر رہے ہیں لوگ۔ ایسا ولیمہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ خلوص پیدا کریں اس میں، سمجھ گئے؟ منع فرمایا گیا ہے علماء نے ایسے ولیمے سے۔ جی تو شادی بیاہ کم خرچے میں کرنے کی کوشش کرو۔ آقا فرماتے ہیں اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد، اس نکاح کو اعلان کر کے کرو۔ بھیا نکاح کو اعلان کر کے کرو، چھپ چھپ کے نکاح نہ کرو۔ اللہ کا شکر ہے ہم آقا کی اس حدیث پر عمل کرتے ہیں، اور جب شادی کرتے ہیں تو 1000 کارڈ چھپتے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے۔ آقا فرماتے ہیں اعلنوا ھذا النکاح، اس نکاح کو اعلان کر کے کرو۔ سوچو اگر اعلان کر کے نہ کریں گے اور ایک لڑکی اور ایک لڑکا ساتھ میں رہنے لگے تو قوم کیا کہے گی، سماج کیا کہے گا؟ یہی تو کہے گا نا کہ یہ غلط لوگ ہیں، ان کا نکاح ہوا نہیں ہے، شادی ہوئی نہیں، ساتھ میں رہ رہے، ایسے ہی نا بھائی۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں نکاح کرو تو اعلان کر کے کرو۔ وَجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور نکاح کرو تو مسجدوں میں منعقد کیا کرو۔ نکاح مسجدوں میں کیا کرو بھائیو، یہ میرے نبی نے فرمایا، لیکن یہ حکم ضروری واجب اور فرض نہیں ہے، یہ میرے نبی کا حکم ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ مسجدوں میں نکاح کرنا یہ مستحب ہے۔ لیکن اگر کوئی ہوٹل میں یا گھر میں یا کسی چوراہے پر بھی کرتا ہے تو بھی جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نکاح مسجدوں میں کرو۔ بھول گئے لوگ اپنے نبی کے فرمان کو۔ آج امریکہ سے لے کر کے نیپال تک آپ جائزہ لے لینا، چاہے ارب پتی کھرب پتی عیسائی ہو، مگر عیسائی اپنی شادی کرنے کے لیے اپنے مذہبی عبادت خانے میں جاتا ہے، وہ چرچ میں جاتا ہے، مگر ان مسلمانوں کو اللہ جانے کیا ہو گیا ہے، 90-95% لوگ نکاح مسجدوں میں منعقد کرتے ہی نہیں۔ اور مسجدوں میں نکاح کرنے سے کتنے فائدے ہوں گے معلوم ہے؟ جب مسجد میں نکاح ہوگا، ایک تو گندے لوگ نہیں جائیں گے وہاں، جو کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کے بعد پہنچ جاتے ہیں نکاح میں، بال رنگین کرا کے، پان لگا کے، منہ میں لفنگا گیری کرنے پہنچ جاتے ہیں، ایک تو ایسے لوگ مسجد میں نہیں آئیں گے۔ کچھ لوگوں کو تو شوق ہوتا ہے سب براتوں میں جانے کا، آپ اشارہ کر دیجئے وہ پہلے سے حاضر رہیں گے۔ چلیے خیر کوئی بات نہیں، لیکن
مسجدوں میں نکاح کریں گے تو گندے لوگ نہیں جائیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ ناپاک لوگ نہیں جائیں گے۔ مسجدوں میں لوگ جائیں گے تو گٹکا پان مسالہ بھی نہیں کھائیں گے، کیوں بھائی؟ حالانکہ گٹکا پان مسالہ ناجائز حرام نہیں ہے، لیکن پھر بھی مسجد کا احترام کریں گے، چپل پہن کے نہیں جائیں گے اور پاکی کی حالت میں جائیں گے۔ اب جب وہاں دعا کریں گے تو دنیا میں مسجد سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ تو نکاح کی تقریب ہو اور مسجد میں دعا ہو تو سبحان اللہ ضرور قبول ہوگی نا۔ اس لیے میرے بھائیوں، چاہے ولیمے ہوٹلوں میں کرو، جو بھی کرو، لیکن جب نکاح کا وقت آئے تو اس کو خاص مسجد میں منعقد کیا کرو، ہے نا۔ میں اپنے بچوں کا نکاح انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں آپ سے مسجد میں کراؤں گا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ۔ تو حضور فرماتے ہیں مسجدوں میں نکاح کرو۔ عیسائی کتنا بھی بڑا آدمی ہو لیکن وہ اپنے چرچ میں جاتا ہے، اور اپنے یہاں جب تک غریب تھا تب تک محلے میں، اور جہاں امیر ہوئے تو نیپال گنج کا سب سے بڑا ہوٹل بک کرتے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے دیا ہے، کر لو، کوئی بات نہیں ہے، مگر حضور کی سنتوں کو فالو کرو نا، ان کے حکم پر عمل کرو تو مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات، جب شادی ہو جائے تو حضور فرماتے ہیں نکاح کرو، اعلان کر کے کرو، اور مسجدوں میں نکاح منعقد کیا کرو، اور سادگی کے ساتھ شادی کیا کرو۔ شادی سادی، شادی سادی، سمجھے نہیں؟ شادی سادی ہی اچھی ہوتی ہے، ورنہ بیٹی کے ہاتھ کی مہندی کیا بلکہ 2 بچے ہو جاتے ہیں، باپ کا قرض نہیں چکتا۔ کتنے لوگ آتم ہتیا کرنے پر مجبور ہوئے، کتنے لوگ خودکشی کر کے مر جاتے ہیں۔ بیٹیوں کے لیے لمبے لمبے جہیز کا انتظام کہاں سے کریں؟ اس لیے میری قوم کے ذمہ داروں، اپنے پیروں سے اپنے ہاتھوں پہ کلہاڑی مت مارو۔ اگر آج آپ کو 4 پہیے چاہیے اپنے بیٹے کے لیے، تو کل ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیٹے کے گھر میں 7 بیٹیاں ہو جائیں، تب آپ کیا کریں گے؟ اس لیے آنے والے کل کو اپنی سماج کے لیے بوجھ مت بناؤ، کم سے کم خرچوں میں شادی کرنے کی عادت ڈالو۔ اور یہ جو 400 300 باراتی لے کر کے جاتے ہیں، یہ بہت بری بات ہے۔ بھائی شادی جب ہم نے کہیں رشتہ کر لیا اپنے بیٹی یا بیٹی کا، تو وہ ہمارا رشتہ دار ہو گیا نا۔ اس لیے اس کا خون چوسنے کے بجائے اس کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرو، تاکہ دنیا کو لگے کہ آپ اچھے مسلمان ہیں۔ حضرات، تو ولیمہ کیا کرو۔ اور 2 باتیں آخری اور سن لو۔ ولیمہ میرے نبی کی سنت ہے، خود میرے نبی نے ولیمہ کیا ہے، خود میرے نبی نے ولیمہ کیا ہے اور صحابہ کو کھلایا ہے۔ ولیمہ سنت ہے، اور آقا یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں شر الطعام طعام الولیمہ یدعا لها الاغنیاء ویترک الفقراء۔ نبی فرماتے ہیں سب سے برا کھانا ولیمے کا وہ کھانا ہے کہ جس میں امیروں کو تو بلایا جائے اور بیچارے غریبوں کو چھوڑ دیا جائے، وہ سب سے برا کھانا ہے۔ اس لیے غریبوں کا بھی خیال رکھا کرو۔ جہاں 5-10 امیروں کو بلائے ہو، 50-100 امیروں کو بلائے ہو، وہاں اپنے محلے کے ہی غریبوں کا ضرور شریک کیا کرو۔ تو حضور فرماتے ہیں سب سے برا کھانا وہ ہے کہ جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب 40واں ہے تو مدرسے کے سارے بچوں کی دعوت کریں گے، اور جب ولیمہ اور شادی ہے تو بچوں کو بھول جائیں گے، مولانا لوگوں کو بھی بھول جائیں گے۔ 40ویں 10ویں کے لیے خوب شوق سے بلاتے، پورا مدرسے کی دعوت ہے، سب چلو، اور جب شادی بیاہ ہوگا تو بس امام صاحب سے اتنا ہی مطلب ہے جتنی دیر میں نکاح ہو جائے اس کے بعد جاؤ امام صاحب۔ مدرسے کے بچے جو پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ان کے قدم باعث سے خیر و برکت ہوتے ہیں۔ تو اپنی استطاعت کے مطابق نیک لوگوں کو بھی اس طرح کی تقریب میں شامل کیا کرو۔ حضرات، اب ایک حدیث شریف اور ہے، بڑی پیاری اور بڑی مزیدار ہے یہ۔ آپ لوگ پریشان ہو گئے، 12:45 ہو گئے،
بس تقریر ختم کر کے صلاۃ و سلام ہو رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے دعوت دی جائے، سنو بھائی بہت مزیدار ہے، اچھا لگے گا آپ کو، سب کے توجہ چاہوں گا، سب لوگ جاگ کے سنو اس کو. آپ کے محلے میں ایسے لوگ ہوں گے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. حضور فرماتے ہیں جب کوئی تمہیں دعوت پیش کرے تو اس کی دعوت میں شرکت کرو، کیونکہ جس نے بنا وجہ شرعی کے، بنا شرعی وجہ کے کسی کی دعوت میں شرکت نہیں کی تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. تو اگر کوئی مسلمان دعوت دے تو وہاں شرکت کیا کرو. اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں جو بغیر دعوت کے کسی کھانے میں یا پارٹی میں یا دعوت میں پہنچ جاتا ہے وہ چور بن کے داخل ہوتا ہے اور ڈاکو بن کے باہر نکلتا ہے. چور اور ڈاکو میں فرق سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ چور اسے کہتے ہیں کہ گھر والے سو رہے ہوں اور چور آیا اور مال چپکے سے لے گیا، اسے چور کہتے ہیں. اور ڈاکو اسے کہتے ہیں آیا دھمکایا کان پہ لگایا اٹھ کتنا مال ہے لا، اس مال کا صفایا، اسے ڈاکو کہتے ہیں. آقا فرماتے ہیں جو بغیر دعوت کے کسی کے یہاں کھانا کھانے چلا جاتا ہے تو وہ چور بن کے داخل ہوتا ہے اور ڈاکو بن کے باہر نکلتا ہے. اگر ہو سکے تو اس حدیث کو اپنے جب شادی بیاہ کرو تو لگا دیا کرو لکھ کے، شر الطعام تعامل، یہ جو حدیث پاک ہے. ضرورت پڑے گی مجھے فون کرنا، میں لکھ کر کے بھیج دوں گا، بس اتنا ٹکڑا لگا دیا کرو. کیونکہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے انہیں کوئی دعوت دے یا نہ دے لیکن انٹرنیشنل ویزا ان کے پاس ہوتا ہے. دعوت دو یا نہ دو لیکن وہ وہاں ملیں گے، آپ سے پہلے ملیں گے. جیسے ہی محلے میں تاریخ رکھی گئی ان کی ڈائری میں وہ پہلے سے نوٹ ہو جاتی. ان کی زندگی کا مقصد ہی ہوتا ہے دعوت کھانا، ہے نا. اب تو لوگ ہاتھ پکڑ پکڑ کے ہٹا رہے ہیں، تو یہ بھی ٹھیک ہی ہے. کم سے کم دو لقموں کے چکر میں شریعت کی نظر میں چور اور ڈاکو تو نہ بنے گا. دو لقموں کے چکر میں چور اور ڈاکو جو بن رہے ہیں ان لوگوں کو بچاؤ ڈاکو بننے سے، چور بننے سے. یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، سماج کی ذمہ داری ہوتی ہے. اللہ فرماتا کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ فرماتا ہے تم بہترین امت ہو ساری امتوں میں سے، کیونکہ تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے یہ امت روکتی ہے. تو ہم سب کے کاندھوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو برائیوں سے روکیں اور نیکیوں کی دعوت دیں. اس لیے یہ جتنے لوگ بغیر دعوت کے پارٹیوں میں پہنچ رہے ہیں انہیں سمجھاؤ کہ بغیر دعوت کے کہیں دعوت میں نہیں جانا چاہیے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دوست ہے ساتھ میں دوسرا بھی چلا جاتا ہے، تو اگر اسے یقین ہو کہ ہاں یہ میرا دوست ہے اور وہ میرا قریبی دوست ہے اور اگر میں ان کو لے جاؤں گا تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور وہ جانتے بھی تھے کہ میرے ساتھ میں میرا دوست آتا ہے، تب کوئی حرج نہیں ہے. جیسے کہ پیر صاحب کو اکیلے کو دعوت دیتے ہیں لیکن پیر صاحب کے ساتھ 10-20 لوگ ہوتے ہیں تو سب کو کھلایا جاتا ہے، تب کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ گھر والے کو بھی معلوم رہتا ہے کہ جب پیر صاحب آئیں گے تو ان کے ساتھ میں 5-10 لوگ آئیں گے، اس لیے ایسا کوئی حرج نہیں ہے. عموماً یہ چور اور ڈاکو جو ہے یہ شادیوں میں زیادہ ملتے ہیں. 11ویں شریف میں تو بڑے پیر صاحب انہیں خود ہی بھگا دیتے ہیں، مگر بعض لوگ جو ہے 11ویں شریف میں بھی کوشش کرتے ہیں. چلو خیر، اللہ غوث پاک کی نیاز کی برکت سے اس میں سدھار عطا فرمائے. لیکن بہرحال یہ جرم ہے، جرم بغیر دعوت کے جانا. ہاں کہیں عام لنگر ہو تو کوئی حرج نہیں. تو میرے بھائیوں، اپنے بچوں کے ولیمے ضرور کیا کرو، بھلے سے مختصر کیا کرو. اور ہمارے مزمل بھائی کے ہاں نئی بہو آنے والی ہے، اس کے لیے میری یہ دعا ہے کہ اللہ اس خاتون کے قدموں کو باعث خیر و برکت بنائے. میاں بیوی کے ساتھ جب سلوک اچھا ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ تو وہ گھر جنت کے نظارے اس گھر میں دیکھنے کو ملتے ہیں. اور جس گھر میں میاں بیوی کی لڑائی ہو جاتی ہے وہ گھر جو ہے جہنم کے نظارے اس گھر سے دیکھنے کو ملتے ہیں. آقا نے عورتوں کے لیے بھی حکم فرمایا کہ اپنے شوہروں کی فرما برداری کریں تاکید کے ساتھ.
اور مردوں کے لیے بھی حکم فرمایا۔ آقا نے ارشاد فرمایا تم میں سے، تم مومنین میں سے سب سے اچھا مومن وہ ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہو، اور تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو اپنی بیوی کے لیے سب سے زیادہ نرم ہو۔ جو اپنی بیوی کے لیے نرم دل ہوگا وہ سب سے زیادہ اچھا ہوگا۔ جو اپنا گھر بار چھوڑ کے آئی ہے، دو چار باتیں آپ برداشت کریں، دو چار باتیں وہ برداشت کرے گی، اس طرح سے گھر چلتے ہیں۔ تم میں سے، آقا فرماتے ہیں، تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے لیے سب سے بہتر ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی ہیں حضرت حکیم بن معاویہ قشیری، حضرت حکیم بن معاویہ قشیری کہتے ہیں، اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، ان کے والد نے کہا حضور سے، یا رسول اللہ، ہم میں سے کسی کی بیوی کا اس کے شوہر پر کیا حق ہے؟ توجہ چاہوں گا، بات ختم کر رہا ہوں۔ ہم میں سے کسی کی بیوی کا اس کے شوہر پر کیا حق ہے؟ یعنی ایک بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے یا رسول اللہ، کیا حق ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں ایک بیوی کا شوہر پر یہ حق ہے کہ جب تم کھاؤ تو اسے کھلاؤ، اور جب تم پہنو تو اسے پہناؤ، اور اگر تمہیں اسے مارنے کی ضرورت پڑ جائے، شرعی جیسے نماز نہ پڑھی ہو یا دیگر امور ہوں، اگر شرعی طور پر سزا دینا چاہو تو آقا فرماتے ہیں لا تضربوا وجہها، اس کے چہرے پر مت مارو، بیوی کو برا نہ کہو۔ یہ میرے نبی فرماتے ہیں مارنا اگر پڑے کبھی تو چہرے پر نہ مارو، اپنی بیوی کے چہرے پر نہ مارو، اور یہ بھی فرمایا اسے برا نہ کہو، یہ میرے نبی نے فرمایا۔ اور اسے اکیلا مت چھوڑو مگر گھر میں، یعنی وہ گھر میں تو ٹھیک لیکن اسے باقی تنہا اور جگہ تنہا مت چھوڑو، یہ میرے نبی کی حدیث ہے۔ اس حدیث پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے۔ ایک مولانا صاحب ہمارے ملاقات ہوئی تو وہ ہم سے کہہ رہے تھے کہ حضرت ہم تو سال میں 2 بار اپنی بیوی کو مارتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی کس خوشی میں؟ بولے ماریں گے نہیں تو یہ کیسے پتا چلے گا اسے کہ ہم مرد ہیں؟ اللہ اکبر۔ ایسے ایسے لوگ پڑے ہوئے دنیا میں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے باہر پٹ کے آتے ہیں، گھر میں آ کر کے بیویوں سے جھگڑا کرتے ہیں، اس کو مارتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے نا۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ غلطی عورتوں کی بھی رہتی ہیں اور کہیں کہیں شوہروں کی بھی رہتی ہیں۔ بہرحال یہ نبی نے فرمایا، اسی کے مطابق دونوں کے حقوق اللہ کے نبی نے بیان فرما دیے، وہ بھی صاف ستھرے جملوں میں۔ اس لیے سیرت مصطفیٰ سے زندگی حاصل کرو، اور دوسرے اپنے گھر میں آنے والی بہو کا استقبال ہم سب کو کرنا چاہیے، اور اپنے گھر سے جب بیٹی دوسرے کے گھر میں جائے تو اسے اس کے شوہر کے حقوق ہم سب کو بتانا چاہیے کہ ایک شوہر کا حق اس کے اوپر کیا کیا ہوتا ہے۔ حضرات ایک بات اور غلط ہمارے یہاں، جو مفتی کیف الورا صاحب تو خطاب کر رہے تھے تو وہ بینڈ باجا کے بارے میں آپ کو بہت ساری باتیں بتا رہے تھے، لیکن میں سیدھی سیدھی حدیث سے باتیں بتا رہا ہوں، اور یہ بہت ضروری ہیں۔ اور سب سے زیادہ ضروری بات ان میں سے یہ ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے کسی لڑکی کی تو سب سے پہلے ہمارے انڈیا میں بھی جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ ہے ساس بہو کا جھگڑا، ہے نا۔ باضابطہ سیریل بنائے گئے ہیں ساس بہو کا جھگڑا۔ اگر روٹی بنانے نہیں آتی تو تیری ماں نے تجھے سکھایا کیا ہے نا جی، کچھ کام نہیں کیا تو تیری ماں نے تجھے سکھایا کیا ہے؟ تو خالی گھومتی تھی، اور اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں گھروں میں عموماً۔ لیکن آؤ سیکھو اپنے نبی سے، اور حضرت عائشہ سے نبی کی محبت دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں عرب میں بڑے بڑے گلاس چلتے تھے پانی پینے کے لیے، یہ چھوٹے والے گلاس ہی ابھی چلنے لگے، پہلے بڑے بڑے چلتے تھے، ایک گلاس میں 2-3 لوگ پانی پی لیں۔ دیکھے ہوں گے آپ لوگوں نے اپنے بچپن میں بڑے بڑے گلاس چلتے تھے۔ تو آج سے 1400 سال پہلے بھی بڑے بڑے گلاس تھے، اتنی زیادہ فیکٹری یہ سب تو تھا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ہماری ماں حضرت عائشہ پانی پی کر کے اس کو رکھ دیتی تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹھاتے تھے اور فرماتے تھے عائشہ تم نے پانی کہاں سے پیا ہے؟ تو حضرت عائشہ بتاتی تھی یا رسول اللہ میں نے یہاں سے پیا ہے۔
تو جہاں سے حضرت عائشہ پیتی تھی اسی جگہ پر لب لگا کے میرے حضور پانی پیتے تھے. سبحان اللہ. تو یہ بی بی یہ سنت ہے نا. اور عرب میں جو قیمہ نہیں بنتا وہاں ایک بکرا یا اونٹ بھون بھون کے ہی کھا جاتے ہیں. تو آج سے 1400 سال پہلے یہ کوفتے اور یہ شامی کباب اور یہ قیمہ یہ سب نہیں چلتا تھا. سیدھا سیدھا گوشت کاٹا بھونا کھا گئے. روٹیاں بھی بہت کم ہوتی تھی. تو اللہ بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے ہوتے تھے بھنے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دیتے تھے. حضرت عائشہ کھا لیتی تھی. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے تھے عائشہ تم نے کہاں سے کھایا ہے؟ تو جہاں سے منہ لگا کے حضرت عائشہ کھائی رہتی تھی وہیں سے منہ لگا کے میرے نبی پر عمل فرماتے تھے. یہ ہے سنت. سبحان اللہ. اور حیرت کریں گے آپ, حضرت عائشہ جب میرے نبی کے نکاح میں آئی تو عمر کم تھی. آٹا گوندنا نہیں آتا تھا, روٹیاں بنانی نہیں آتی تھی. تو میرے نبی نے سکھایا اور ایسا سکھایا کہ خود میرے نبی آٹے کو گوندتے تھے اور حضرت عائشہ روٹیاں بناتی تھی. خود نبی آٹا گوند کر کے حضرت عائشہ سے بنواتے تھے. آج کل کی ساسیں کیا سکھاتی ہے؟ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو روٹی بنانا سکھاتا ہے سمجھو یہ نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہے. سمجھے؟ مگر آج کل ایسا ہو جائے تو یا تو اسے برا کہیں گے یا اسے برا کہیں گے, جبکہ یہ غلط خیالات ہیں. لان تان کرنے کے بجائے اپنی گھروں کی بہوؤں پر لان تان کرنے کے بجائے سیرت مصطفیٰ سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور انہیں جو کام نہ آتے ہو وہ سکھانا چاہیے. آپ اپنی ذمہ داری نبھاؤ. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ عورتیں دودھ کی دھلی ہوئی ہوتی ہیں, سمجھ گئے؟ بہت مجھے سب معلوم ہے, میں بھی معاشرے میں زندہ رہتا ہوں, مگر یہ سیرت کے باب الٹ رہا ہوں آپ کے سامنے. جو بہتر لگا اسے قبول کر لینا. اور اپنی بیویوں سے شرعی طور پر مذاق کرنا بھی جائز ہے, سنت ہے میرے نبی کی. بعض لوگ باہر تو بہت ہنسیں گے لیکن بیوی کے سامنے زبردستی منہ کو بنائے رہتے تاکہ اس پر رعب رہے, اس پر ڈر رہے. سمجھے؟ یہ غلط بات ہے. کیونکہ ایک بار میرے نبی حضرت عائشہ کے ساتھ میں ہیں اور سارے ایک جنگ میں جا رہے ہیں. قافلے میں آقا نے فرمایا سارے صحابہ سے جاؤ سب لوگ باہر چلے جاؤ, آگے دوڑ جاؤ سب لوگ. سب لوگ آگے چلے گئے. اب حضرت عائشہ سے نبی نے فرمایا عائشہ چلو دوڑ لگائیں. تو حضرت عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ جی ضرور. تو دونوں دوڑ لگاتے ہیں. حضرت عائشہ اس وقت پتلی دبلی تھی تو چلنے میں دوڑ میں حضور سے آگے چلی گئی. تو عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں چلنے میں آگے ہو گئی ہوں. یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں اب سے جنگ جیت گئی ہوں, یا جو بھی ادب کا لحاظ رکھا. حضور مسکرائے, آگے نکل گئی تھی حضرت عائشہ, پتلی دبلی تھی. اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد وزن بڑھ گیا تھا حضرت عائشہ کا. نبی نے ایک موقع پر فرمایا عائشہ چلو دوڑ لگائیں. تو حضرت عائشہ نے عرض کیا رسول اللہ ضرور. اب جب دونوں دوڑے تو حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی, حضور آگے نکل گئے. اس کے بعد آقا نے مسکرا کے فرمایا عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہو گیا. سبحان اللہ. تو اپنی بیویوں کے ساتھ محبتوں کے ساتھ پیش آنا یہ میرے نبی کی سنت ہے. اور ایک فارمولہ بتا رہا ہوں آپ کو, انشاءاللہ کبھی میاں بیوی کی لڑائی نہیں ہوگی. جھوٹ بولنا بہت بڑا پاپ ہے, ہر دھرم میں جھوٹ بولنا پاپ ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین, اللہ فرماتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. اور جب کوئی مسلمان جھوٹ بولتا ہے, جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو حدیث شریف میں ہے کہ اس کے منہ سے جھوٹ بولتے وقت اتنی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے. پھر وہ جھوٹ بولتا ہے, پھر 1 میل دور چلا جاتا ہے, پھر وہ جھوٹ بولتا ہے, پھر 1 میل دور چلا جاتا ہے. رحمت کا فرشتہ. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. لیکن 3 جگہ اسلام میں جھوٹ بولنا جائز ہے. سمجھ گئے؟ آپ نے پڑھا کیا؟ چلیے اچھی بات ہے یار, آپ کام کے آدمی پڑھا تو آپ نے. پہلی جگہ جنگ, میدان جنگ میں ہے نا, جیسے کہ کربلا میں ہوا تھا. حضرت قاسم نے اس سے فرمایا تھا نا تجھے تو گھوڑے کی
घोड़े की रस्सी भी खींचने नहीं आती, जैसी झुका वहीं तलवार मार दी हजरत कासिम ने, तो ये जंग में जायज है। और दूसरी जगह झूठ बोलना जायज है जब मुसलमानों में दो गिरोह हो जाएं, दो जमातें हो जाएं, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं दो जमातों को मिलाने के लिए अगर झूठ का सहारा लेना पड़े तो ले लो। जैसे दो पार्टियां हो गई, एक शमीम की पार्टी, आपका क्या नाम है हुजूर? अहमद यार साहब, एक इनकी पार्टी। अब ये दोनों अपनी अपनी पार्टी लिए घूम रहे हैं और समाज में इंतशार बहुत ज्यादा हो जाता है। दो पार्टियां तो बहुत मोहल्लों में मिलेंगी आप लोगों को, खास तौर से मस्जिद वाले मस्जिदों को लेकर के दो पार्टियां मोहल्लों में बहुत हो जाती हैं। और रही सही तसर जो है वो चुनाव में पूरी हो जाती है। हमारे इंडिया में तो प्रधानी का जो चुनाव होता, समझिए एक तरह से धमाका होता। ऐसी पार्टी बंदी होती है कि वो सुधरते नहीं सुधरती, और जब तक सुधरने को आता है तब फिर दूसरा इलेक्शन आ जाता है। हम तो इसी में गुजर बसर कर रहे हैं भैया। मेरे पूरे गांव के लोग गले तक पार्टी बंदी में फंसे हुए हैं, मगर आज तक सारी पार्टी बंदी वाले मुझे नहीं फंसा पाए, अल्लाह के करम से, है ना। सब मेरी बातें भी सुनते हो, सबको समझाता भी हूँ, और नहीं यही पता नहीं आज तक मैंने वोट किसको दिया है, और दिया है मैंने तो अपना हक देना चाहिए। अब दो पार्टियों में लड़ाई हो गई, एक आपकी पार्टी एक आपकी पार्टी। मैं आपके पास गया कि अहमद यार भाई, यार आप कैसी बात करते हैं। शमीम भाई के पास में गया तो शमीम भाई कह रहे थे कि अरे यार हजरत अहमद यार साहब से कह देना कि हम ही लोग गलत पर हैं और उन्हें हमारा सलाम कह देना। बहुत लंबी लड़ाई हो गई, अब इसको बंद कर दिया जाए और हमारी गलती की माफ़ी कर दो, ये कर दो। ऐसी इन्होंने कहा नहीं मुझसे, मैंने झूठा इनसे कह दिया, तो इनके दिल में नरमी पैदा हुई कि नहीं। अब मैं गया इनके पास, शमीम के पास, कह रहे भाई शमीम यार अहमद यार भाई मिले थे, वो कह रहे थे यार हजरत हमारा राजीनामा करवा दो, हम ही गलती पर हैं और ऐसा है और वैसा है। मैं झूठ बोल रहा हूं, जबकि न इन्होंने कुछ कहा न इन्होंने कुछ कहा। इनके दिल में भी नरमी, इनके दिल में भी नरमी। अल्लाह ने दोनों के दिलों को मिला दिया। इस्लाम यही चाहता है कि अगर झूठ बोलना पड़े, झूठ का सहारा लेना पड़े तो ले लो, मगर मुसलमानों में दो फिरके ना होने दो, दो जमात ना होने दो। तो दो मुसलमानों में अगर दो जमात हो जाए तो दोनों को मिलाने के लिए झूठ बोलना जायज। और तीसरी जगह जहां झूठ बोलना जायज है वो है जब मियां बीवी की लड़ाई हो जाए आपस में, तो शोहर को बकदरे जरूरत बीवी से झूठ बोलना जायज है। कैसे कि अगर मियां बीवी की लड़ाई हो गई तो बच्चों को जाना है स्कूल 9 बजे, 8 बजे स्कूल जाना है, और मैडम उठ रही है सो के 1 बजे, तो शोहर को जाना है दुकान पर 9 बजे, बच्चों को जाना है 8 बजे, और मैडम उठ रही है 1 बजे। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, स्कूल से बच्चे भगाए जा रहे हैं क्योंकि भूख लगे, वो पेट देखे अपना कि पढ़ाई देखे। कुछ दिनों बाद बच्चों की हिम्मत हार, क्योंकि टिफिन ले जाने के आदी थे, अब तो उन्हें नाश्ता भी नहीं मिल रहा है, तो वो भी बेचारे घर पे बैठ गए। उधर स्कूल वालों ने इनका खार्जा कर दिया। बताइए बच्चों की जिंदगी बर्बाद हुई कि नहीं? बोलो, शोहर की दुकान छूटेगी कि नहीं? घर में आफत आएगी कि नहीं? इसलिए इस्लाम कहता है अगर बकदरे जरूरत बीवी को राजी करने के लिए झूठ बोलना पड़े तो बोल लो, मगर बीवी को नाराज ना रहने दो, क्योंकि इस्लाम किसी का घर उजाड़ने के लिए नहीं आया है, इस्लाम लोगों के घरों को बसाने के लिए आया है। सुभान अल्लाह। मगर भैया झूठ इतना ही बोलना जितना जायज हो, वरना आप कहें कि मैडम मैं तुम्हारे लिए काठमांडू से कपड़े लेने गया था, मगर जिस दुकान से लेने गया था वो बंद थी। समझ गए? ये झूठ इतना जायज नहीं है, जितनी जरूरत हो उतना जायज है। जहां तक बात बन सके, राजीनामा हो सके, जिसे अपनी बोली में हम लोग बहाना कहते हैं, है ना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको हुजूर की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने पूरी तकरीर अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे और आप लोगों को बेदार करके कुरान और हदीस की रोशनी में की है। अल्लाह पाक कल जो शादी होने वाली है इस तकरीब को मुबारक फरमाए और ज़ौजैन के दरमियान खूब मोहब्बतें अता फरमाए और हम सबको अपनी पूरी ज़िंदगी हुजूर की सीरत की रोशनी में गुजारने के
توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.